تو جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب یہاں پر موجود ہیں، ذرا ان کے پاس چل کر ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ تصویریں وغیرہ بھی کھنچوائی جا رہی ہیں، چونکہ یہاں لوگ مستقل آ رہے ہیں اور ان کو جوائن کر رہے ہیں، تو ذرا چلتے ہیں۔ آئیے۔ السلام علیکم لیاقت صاحب، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو لیاقت صاحب، آج یہ 10ویں روز میں دھرنا داخل ہو گیا ہے، ابھی تک کتنے فیصد اپنے مقصد کی جانب آپ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرنا الحمدللہ کامیاب ہے۔ دھرنے کی پشت پر پوری قوم ہے، عوام کی پوری حمایت اور ہمدردیاں ہیں، اور جتنے جو ہمارے مذاکرات کے 2 راؤنڈ ہوئے ہیں، ہم نے اپنا پورا موقف ان کے سامنے پیش کر دیا ہے اور انہوں نے ہمارے مطالبات سے اتفاق کیا ہے۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ بھی عوام کی نفرتوں کو سمیٹتے ہیں یا عوام کو ریلیف دے کے عوام کے لیے کوئی سہولت مہیا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دھرنا تو کامیابی سے جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پرائیویٹ سکول مینجمنٹ کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، وہ سب بھی یہاں موجود ہیں۔ روزانہ تاجر بھی، صنعت کار بھی، صحافی بھی، طالب علم بھی، مزدور بھی، کسان بھی، سب آ رہے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا واقعتاً پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، جماعت اسلامی کے مفادات کا یہ دھرنا نہیں ہے، بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کے جذبات کا ترجمان ہے۔ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ اگر حکومت اڑی کریں گے، اڑدرمی کریں گے، ضد کریں گے، تو اب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ بیدار ہو رہے ہیں، اور جب عوام بیدار ہو جاتے ہیں تو حکمران اپنی ضد کے ساتھ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، وہ عوام کو پسپا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ دھرنا عوامی مقاصد کے لیے ہے، عوام کے ریلیف کے لیے ہے، کامیاب ہے اور کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ لیاقت صاحب، پاکستان میں دھرنوں کی ایک تاریخ رہی ہے، اور یہ جتنے بھی پنڈال میں لوگ موجود ہیں ان سے میں بات کرتا ہوا آیا، مردوں سے بھی خواتین سے بھی، ایک بڑی مختلف چیز کہ سب میں ایک شعور ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پر کیوں آئیں، سب کو جو بنیادی مطالبات ہیں ان سے متعلق بھی علم ہے۔ لیکن جب یہی لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ یہاں موجود ہیں، یہ جماعت اسلامی کو کیوں نہیں منتخب کرتے کہ آپ کی اسمبلی میں بھی ایک بڑی مؤثر آواز ہو، آپ کے نمائندگان وہاں بھی موجود ہوں؟ میرا خیال ہے کہ بھی الیکشن کا ایک کیمسٹری اور سائنس پاکستان میں بالکل مختلف ہے۔ یہاں شخصیات کے بت تراشے جاتے ہیں، عوام کے ذہنوں کو مسخر کیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کی پوری مینجمنٹ کرتی ہے، اور سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتیں ان کا اعلیٰ کار بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری جد و جہد مسلسل جاری ہے۔ ہم انشاءاللہ عوام کو ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی آزاد کروائیں گے، اور اسی شعور کو پیدا کر رہے ہیں کہ آئین کی فرما روائی ہو، جمہوریت کی پائیداری ہو، انتخاب شفاف اور غیر جانبدارانہ ہو، اور عوام جذبات کی بنیاد پہ نہیں، حقیقت، اہلیت کی بنیاد پر اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں۔ یہ ہم اسلامی تحریک ہیں، نظریاتی تحریک ہیں، ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک دن عوام کا ذہن بنانے میں کامیاب ہوں۔ لیاقت صاحب، ابھی 10 دن تو آپ لوگوں ہو چکے ہیں ابھی آلریڈی، اب یہ مزید ابھی کتنا وقت لگے گا؟ 2-3 مذاکرات کے سیشن بھی ہوئے، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی عملی اقدامات تو نظر نہیں آ رہے آپ کے مطالبات کو ماننے کے لیے۔ کامیابیاں جو ہوتی ہیں یہ تو پردے کے پیچھے ہوتی، چھپی ہوتی ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اندر تیقن ہے، توکل ہے، تقویٰ ہے، اخلاص ہے، آپ عوام کے ہمدرد ہیں، آپ لوگوں کے فلاح اور بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کامیابی قدم چومے گی، کامیابی مقدر بنے گی، اور کامیابی کا لمحہ تو کسی وقت بھی آ جاتا ہے، اور اس کے آثار بالکل واضح ہو رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی صفوں میں بوکھلاہٹ ہے، ان کے اندر ایک پریشانی لاحق ہے۔ اب مختلف ذرائع سے مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں، جیسے آج IPP کے حوالے سے پہلے تو ضد کر رہے تھے کہ بات ہی نہیں ہو سکتی، اب ٹاسک فورس بنا دی ہے۔ اب بجلی کے بلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اس کے اندر ریلیف دیں گے۔ اسی طریقے سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی سلیبس پہ جو اضافی ٹیکس لگایا ہے، اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کی سلیب کے اندر کوئی تبدیلی لائیں گے اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے۔ لیکن عوام کی خواہش ہے، عوام چاہتے ہیں کہ یہ جو قومی خزانے پر عیاشی ہے، قوم کے خون پسینے کی بنیاد پر ایک مٹھی بھر ایک اشرافیہ امارات یافتہ طبقہ جو عیاشی کر رہا ہے، اب ان کی عیاشیوں سے نجات ملنی چاہیے۔ بس ایک آخری سوال لیاقت صاحب، اس کے بعد حافظ صاحب کے پاس ہمیں جانا ہے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ بتائیں کہ 9 دن بعد جشن آزادی ہے، یوم آزادی ہے،
کیا امید ہے یہیں پر منائیں گے یا اس سے پہلے مقاصد کی تکمیل تک پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں ہر سال ہم یوم آزادی مناتے ہیں، عزم نو کرتے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے سنوارنے کے لیے جد و جہد اور کام کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہوگا کہ ایک ایسا دھرنا جو عوام کے مسائل کے لیے، پاکستان کے معاشی بحرانوں کے خاتمے کے لیے اور پاکستان میں استحکام لانے کے لیے جو عوام کے اندر بیداری کا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ 14 اگست پورے ملک کے لیے بھی عظیم الشان ہوگا اور اس تحریک اور جد و جہد کے لیے بھی ایک تاریخ ساز حیثیت اختیار کرے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔